تسبیح جو ہے وہ سبحان اللہ، یہ کلمات یہ جنت کی کرنسی بھی ہے، کہ جنت میں اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے تسبیح لازمی چیز ہے۔ ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پودا لگا رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے پوچھا یا ابا ہریرہ ما الذی تغرس، یہ پودا کس لیے لگا رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے غیرہ صلی، یا رسول اللہ اپنے لیے لگا رہا ہوں، یہ لوگ چھاؤں ہوگی کو پھل کھائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الا ادلک علی غراس خیر لک من ھذا، کیا میں تجھے اس سے بہتر پودا نہ بتاؤں جو تو جنت میں لگوائے، اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ جی یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کثرت سے پڑھا کر یغرس لک بکل واحدۃ شجرۃ فی الجنہ، ایک بار پڑھنے سے ایک درخت تمہارا جنت میں لگا دیا جائے گا، دوسری بار پڑھنے سے، دوسری مرتبہ، تیسری بار پڑھنے سے ایک دن میں آپ جو ہے وہ کئی درخت لگوا سکتے ہیں۔ لیکن یہ تب ہے جب ان چیزوں کی اہمیت ہو، یہ تب ہے جب احساس ہو، یہ تب ہے جب رسول اللہ کی حدیثوں پر ہمیں یقین ہو، یہ تب ہے کہ جب ان چیزوں کے لیے بھی انسان کانشیس ہو، ان چیزوں کے لیے بھی انسان سنجیدہ ہو کہ یہ بھی میرے نبی کے فرامین ہیں۔ دنیا جہان کی جہاں سچائیاں ختم ہوتی ہیں، ہمارے نبی کی سچائی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے، حکمت و دنائی کا وہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ باتیں حق سچ پر مبنی ہیں۔ ہم نے شروع میں کہا یہ ساری صحیح بخاری کی حدیثیں، صحیح مسلم کی حدیثیں جو اوتھینٹیکیٹڈ کتابیں ہیں دنیا کے اندر۔ اب یہاں دیکھیے گا ایک اور حدیث، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تھی معراج کے موقع پہ، آج تو معراجیں منانا تو ہمیں یاد رہا، لیکن شاید یہ حدیثیں ہم جو ہے بھول گئے، جو عمل کرنے کے کام کرنے کی چیزیں تھیں وہ ہمیں یاد نہ رہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات کے وقت کہا اپنی امت کو جا کر میرا سلام کہیے گا اور بتائیے گا ان الجنت طیبۃ التربہ، کہ جنت کی مٹی بڑی پاکیزہ ہے، عذبۃ الماء، پانی بہت میٹھا ہے، وانھا قیعان، لیکن جنت ہے چٹیل میدان، وہاں پہ اپنے محلات، اپنے بوٹے، اپنے پودے، اپنے پھل سب کچھ دنیا میں لگوا کے آنا ہوگا، بکنگ کروا کے آنا ہوگی۔ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اور یہ بکنگ اور یہ جنت میں یہ ساری چیزیں کیسے لگیں گی؟ جو شخص اپنی زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ کلمات پڑھتا ہے۔ افضل الکلام اربع، اللہ کے نزدیک سب سے بہتر گفتگو ہی یہی ہے، اللہ کے نزدیک بہتر کلام ہی یہی ہے۔ اور پھر یہیں تک بس نہیں ہے، قبولیت دعا کا عظیم نسخہ بھی یہ ہے۔ ہم میں سے کون جو نہیں چاہتا کہ دعا قبول ہو؟ آپ رات کو اٹھتے ہیں، کسی لمحے آنکھ کھلتی ہے، آج کل تو سردیوں کی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، کئی بار جو ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ حدیث نوٹ کیجئے گا، عمل کیجئے گا آج سے ہی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کے کسی پہر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور آنکھ کھولتے ہی وہ یہ کلمات پڑھتا ہے، نوٹ کر لیجئے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تو کلمات آپ کو آتے ہیں۔ آخر میں رب اغفر لی، اتنا جس نے پڑھ لیا آنکھ کھلتے ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اس کو فوراً اللہ کی طرف سے تین چیزیں عطا کی جاتی۔ نمبر ایک غفر لہ، اس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ نمبر دو دعا استجیب لہ، اگر وہیں پہ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت کی دعا کو فوراً قبول کرتے ہیں۔ نمبر تین صلی قبلت صلاتہ، اگر اس کو توفیق ملتی ہے اٹھ کے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کی نماز کو بھی شرف قبولیت عطا کرتے ہیں۔ یہ کلمات پڑھنے کی وجہ سے یہ تین چیزیں اس کو اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ہے کہ نہیں ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی قیمت؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب اور پیارے ہیں، خفیفتان علی اللسان، لیکن یہ ہے کہ زبان پر بڑے جو ہے وہ ہلکے ہیں۔ کس کی زبان پر ہلکے ہیں؟ جس کے اندر ایمان ہو، جس کے اندر اللہ کا ڈر ہو، جس کے اندر خوف ہو۔ لیکن جس بندے کی دن رات کی روٹین یہ ہے کہ شہوتوں نے، خواہشات نفس نے اس کو گھیر لیا ہوا ہے اور شیطان نے اپنے نیٹ ورک کے ذریعے سے اس کو ہر طرح سے جال میں دبوچ لیا ہوا ہے، اس کی زبان پر ہلکے نہیں،
اس کی زبان پہ بڑے بھاری ہیں، وہ اپنے ہاتھ دعا کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتا۔ آپ میں سے کئی لوگ ماشاءاللہ اپنی باڈی کو فٹ رکھنے کے لیے جاتے ہیں جم میں، کتنے جو ہے وہ ویٹ اٹھاتے ہیں، بڑا وزن اٹھا لیں گے، لیکن وہی شخص جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو کتنا وزنی ہوتا ہے وہ بلینکٹ، وہ کمبل جو اوپر لیا ہوتا ہے، اس کمبل کو بھی پیچھے نہیں کر پاتا۔ اس قدر کیوں؟ ایمان کی کمزوری۔ تو خفیفتان علی اللسان، زبان پر یہ کلمات ہلکے ہیں کس کے لیے؟ جس کے اندر اللہ کی محبت ہے، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جس کے اندر ان کلمات کی اہمیت ہے، جس کو آخرت کی فکر ہے۔ خفیفتان علی اللسان اس کے لیے ہے، لیکن دوسرے کے لیے نہیں۔ اس کو کہاں توفیق ملتی ہے؟ 24 گھنٹے میں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی کس قدر بد نصیبی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام نہیں آتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کے لیے کوئی کلمات نہیں نکلتے، نہ اللہ کی تسبیح تحمید، نہ رسول اللہ کے لیے کوئی درود کے کلمات، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس قدر جو ہے وہ محرومی اور بد نصیبی چھا گئی ہمارے معاشرے کے اندر۔ اور سب کچھ سن لو، جگتے ہیں، چٹکلے ہیں، غیبتیں ہیں، چگلیاں ہیں، بہت کچھ بیان کرے گا، تھکتا نہیں سارا دن بولتے بولتے۔ لوگ کہیں گے بھائی خاموش ہو جا، اب بہت بول لیا تو نے، لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ کو زبان پہ لانا، اس کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کے محرومی کیا ہے؟ اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہے؟ تو فرمایا کہ خفیفتان علی اللسان لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان پہ بڑے بھاری ہیں۔